تو عوام کے لیے یہی ہے کہ آپ صبر کریں اور آپ کی جیب پر جو بوجھ ہے اس میں مزید اضافے کی تیاری کریں، کیونکہ اگلی بری خبر نیپرا نے دی ہے، جن کے مطابق فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اکتوبر میں استعمال کی گئی بجلی کے نرخ میں 4 روپے 74 روپے پیسے جو ہے وہ فی یونٹ بڑھا کر 60 ارب روپے جمع کرنے کی تیاری ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم کی معاشی ٹیم کے اہم رکن مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد جو ہیں، ان کے بقول برآمدات میں ایک ماہ میں 33% جو ہے وہ اضافہ ہوا، یعنی 2.90 ارب ڈالر ہونے پر وہ خوش ہیں، لیکن درآمدات 7.85 جو ہے تقریباً 7.85 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، اور تجارتی خسارہ ہمارا جو ہے وہ 5 ارب ڈالر تک بڑھ چکا ہے، اس کا انہوں نے بالکل جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا۔ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حکومت کے معاشی ترجمان مزمل اسلم بھی ہمیں آگے چل کے جوائن کریں گے۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو اعداد و شمار آئے ہیں، میرے لیے تو وہ پریشان کن ہے۔ بحیثیت پاکستانی مہنگائی کی شرح 11.5%، یعنی پچھلے 20 ماہ میں کے بعد جو ہے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پاکستان میں آ چکی ہے۔ کتنا پریشان ہوا جائے، اور کیا یہ فگرز جو ہیں، کیا مہنگائی واقعی 11.5% ہے ملک میں، یا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہمارے یہاں 21 مہینے کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے 9.2%، اس سے پہلے 8.9%، اس سے پہلے 8.4%، تو مسلسل ہر مہینے رفتاری میں تیزی آ رہی ہے، اور یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہ اعداد شمار جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے افراط زر کے دیے ہیں، اس پہ ذرا یہ سوچنا ضروری ہے کہ دوسرے جو آپ کے قیمتوں کے انڈیکیٹرز ہیں، ایک تو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، وہ 18% سے زیادہ اس وقت جا رہا ہے، اور حیرت انگیز اضافہ ہے آپ کے ہول سیل پرائس انڈیکس میں 27% سے بھی زیادہ۔ تو اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس 11.5 پہ بتایا گیا ہے، شاید یہ کچھ کم ہے، اور اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا آئٹم کنزیومر پرائس انڈیکس میں ہے، وہ گھروں کا رینٹ ہوتا ہے، جس کا ویٹ تقریباً 20% ہے۔ آپ کو خوشی ہو کہ سن کے کہ افراط زر کی رفتار کافی زیادہ ہے، کنسٹرکشن ان پٹس کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہے، مگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ گھروں کے رینٹوں میں صرف 6% اضافہ ہے۔ تو یہ دراصل اسی سے 1 سے 1.5% کمی ہو جاتی ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت افراط زر 13 اور 14% کے رینج میں آ چکا ہے، اور خطرہ یہ کہ یہ اور کچھ تھوڑا یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حکومت اقدامات کر رہی ہے، کتنے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دوسرا یہ کہ انٹرنیشنلی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا اور پیٹرولیم لیوی اور جی ایس ٹی حکومت نے آج بڑھا دی ہے، تو اگر یہ معاہدے نہ ہوتے تو پیٹرول کی قیمت شاید آج 8 سے 9 روپے کم ہو سکتی تھی۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ نامناسب پالیسی ہے۔ دیکھیے، جب افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اگر انڈائریکٹ ٹیکسز، سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز سے قیمتوں میں اضافہ ضروری ہے۔ آپ کو اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا کہ چونکہ ہمارے کمپنیوں نے بڑے ریکارڈ پروفٹ وغیرہ بنا رہے ہیں، اور ہمارا جو امیر طبقہ ہے ماشاءاللہ بڑا خوشحال ہے، اس لیے کہ گاڑیوں کی سیل 2 گنا بڑھ گئی ہے پچھلے 6 مہینے میں، تو کیا یہ نامناسب ہوتا کہ ہم انکم ٹیکس میں کچھ اضافہ کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ ڈیمانڈ سائڈ پہ بھی کمی آتی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس ٹیکس کے بعد انکم تھوڑی سی کم ہوتی، خاص طور پہ امیر طبقے کی۔ تو یہ نامناسب پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس اس وقت بڑھایا جائے۔ اس وقت اگر ریونیوز کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ تقریباً 250 سے 300 ارب اور ریونیو جنریٹ کریں گے، تو اس کا بہترین طریقہ تھا
کہ آپ انکم ٹیکس میں اضافہ کرتے، اس سے قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، البتہ گنجائش بن جاتی۔ اچھا پاشا صاحب، آج وزیر تجارت رزاق داؤد صاحب نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 2.9 بلین تک پہنچ گئی۔ اچھی بات ہے، خوشی ہونی بھی چاہیے، لیکن جو ہماری امپورٹس ہیں وہ 7.8 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ مطلب بطور معیشت کے ایک طالب علم آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ تجارتی خسارہ ان دونوں فگرز کو اگر پلس مائنس کریں تو 5 بلین ڈالر تک ہمارا پہنچ جاتا ہے، تو کیا ایکسپورٹس کی ان فگرز پر ہمیں خوشی منانی چاہیے؟ دیکھیے، آپ مناسب سمجھیں تو کچھ خوشی اس بات پہ ہونی چاہیے، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قیمتوں میں ہر طرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ایکسپورٹ کی قیمتوں میں بھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ وغیرہ میں قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے اضافہ تقریباً 30% ہم نے دیکھا ہے، جو اچھی بات ہے۔ مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو درآمدات کا جو مقدار کا نمبر آیا ہے وہ تاریخ کا سب سے بلند ہے۔ ایسا فگر ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا، ایک مہینے میں اتنا زیادہ درآمدات۔ ایک سال پہلے جب پیک پہ تھا کووڈ تو ہمارے درآمدات 3.5 ارب ڈالر پہ گر گئے تھے، اور پچھلے کچھ مہینے یہ 6 ارب ڈالر تک پہنچے تھے، اور اب 7.8 ارب ڈالر، تو جسے کہتے ہیں نا، سنتے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ صرف قیمتوں کا اثر نہیں ہے۔ دیکھیے، چونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوتی جا رہی ہے مسلسل، امپورٹرز نے شاید اب اسپیکولیشن شروع کر دی ہے اور امپورٹس کو بڑھایا ہے، آرڈرز پلیس جلدی کر رہے ہیں تاکہ جو ایکسچینج ریٹ پہ انہیں ملے، جب تک وہ امپورٹڈ مال پاکستان آیا تو انہیں نفع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اب کوئی ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی کہ امپورٹس پہ جو اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ روکا جائے، ورنہ بلیو می یہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا سال کا جو خسارہ ہے وہ حد سے باہر، اور فائنینسنگ کیپیسٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، معاہدہ ہو چکا ہے سعودی عرب سے 3 بلین ڈالر تقریباً ملنے والے ہیں ایکسچینج ریٹ پر، لیکن کیوں ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا؟ ڈالر اوپر ہے، روپے نیچے آ رہا ہے۔ دیکھیں، آئی ایم ایف سے تو معاہدہ ہوا ہے، مگر آپ کو اپنے پرائر کنڈیشنز سارے اور ایکشنز امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ اچھا، اور وہ بہت سخت ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مور اور لیس کمپلیٹ اٹانومی دینا ہے، اسٹیٹ بینک ایکٹ میں فنڈامنٹل چینجز لانے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز، سیلز ٹیکس میں بے تحاشا ایگزمپشنز، اور جو کم ریٹس ہیں 2، 5، 10، 12 ان کو 17 پہ لانا ہے۔ بہت سے آئٹمز، بہت سے انڈسٹریز متاثر ہوں گے، اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو ہماری جو پولیٹیکل پروسیس میں ابھی سے پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف پارٹیز کی طرف سے، تو پارلیمنٹ سے یہ چیزیں پاس ہونے میں کافی مشکلات ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام is sealed and final and we are going to receive۔ ابھی تو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، جب پرائر کنڈیشنز فلفل ہوں گے، وہ جنوری کے 12 تاریخ کو۔ تو اس وقت انسرٹنٹی اس پہ ہے، اور دوسری طرف دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔